کوہ نور ہیرے کا شمار دنیا کے متنازع ترین ہیروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک مارکا آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا ہے اور مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں رہ چکا ہے۔ 105 کیرات وزنی یہ قیمتی پتھر 19 صدی کے وسط میں برطانویوں کے ہاتھ آیا اور اب شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس ہیرے کی ملکیت برصغیر کے افراد کے لیے جذباتی معاملہ رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ ہیرا ان سے چرا لیا تھا اور اب پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کوہ نور ہیرا پاکستانی حکومت کی ملکیت تھا جسے سابق حکمرانوں نے سیاسی بنیادوں پر ملکہ برطانیہ کو دے دیا۔ عدالت نے یہ درخواست جلد سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ درخواست گزار عدالت سے استدعا کرتا ہے کہ حکومت پاکستان کو حکم دیا جائے کہ وہ کوہ نور ہیرا وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کرے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کی عدالتوں میں اس قسم کی درخواستیں دی جاتی رہی ہیں اور اسی قسم کی کوششیں اور سوال انڈیا میں بھی حکومت سے پوچھے جاتے ہیں۔ کوہ نور ہیرے سے جڑے 6 افسانے ولیم ڈیلر میپل اور انیتا آنند نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام کوہ نور دنیا کا بدنام ترین ہیرا، جس میں مصنفین نے اس بیش قیمت ہیرے کے گرد گھومنے والی افسانوی کہانیوں یعنی غلط فہمیوں کا احاطہ کیا ہے۔ 1849 میں جب کوہ نور گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اس ہیرے کی تحقیق کا کام دہلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ تھیو میٹکاف کو سونپا جو جوئے اور پارٹیوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن میٹکاف نے افواہوں اور گپ شپ سے کچھ زیادہ ہی استفادہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر لاتعداد مضامین میں وہی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ کوہ نور کے حوالے سے ویکیپیڈیا پر بھی اس بات کو حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کوہ نور سے متعلق ان 6 افسانوی کہانیوں کا ذکر جس کا تذکرہ کتاب میں کیا گیا۔ پہلی افسانوی کہانی کوہ نور ممتاز انڈین ہیرا ہے۔ حقیقت کوہ نور جب برطانیہ آیا تو اس کا وزن 190.3 میٹر کرات تھا اور اس سے ملتے جلتے کم از کم 2 ہیرے اور بھی تھے۔ دریائے نور یہ بھی ہیرے کا نام ہے، اندازاً 175 سے لے کے 195 میٹر کرات وزنی تھا جو اب تہران میں ہے، اور مغل اعظم ہیرا 189.9 189.9 میٹر کرات جس کے بارے میں جدید جوہریوں کا خیال ہے کہ وہ اورلوف ہیرا ہے۔ یہ تینوں ہیرے 1739 میں ہندوستان پر ایرانی حکمران نادر شاہ کے حملے کے بعد یہاں سے لوٹے گئے مال کے ساتھ ایران لے جائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب یہ ہیرا پنجاب پہنچا اور اس کو ایک ممتاز اور افضل ہیرا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری افسانوی کہانی کوہ نور ایک بے عیب ہیرا تھا۔ حقیقت اس کی کیا ہے؟ غیر تراشیدہ کوہ نور کے درمیان میں پیلے داغ تھے جو اس کے وسط تک موجود تھے۔ ان میں ایک دھبا بڑا اور روشنی کو منعکس نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس البرٹ کوہ نور کو دوبارہ تراشنے کے حق میں تھے۔ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا نہیں ہے، در حقیقت یہ دنیا کا 90واں بڑا ہیرا ہے۔ جو سیاح اسے ٹاور آف لندن میں دیکھتے ہیں وہ اکثر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا ہیرا ہے، خاص طور پر جب وہ اس کا موازنہ قریب ہی نمائش کے لیے رکھے گئے 2 بڑے کلینن ہیروں سے کرتے ہیں۔ تیسری افسانوی کہانی کوہ نور انڈیا میں کولور کان سے 13ویں صدی میں دریافت ہوا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جاننا ناممکن ہے کہ کوہ نور کی دریافت کب اور کہاں ہوئی۔ اس وجہ سے یہ ایک پر اسرار پتھر ہے۔ کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوہ نور دراصل شامنتک پتھر ہے جس کا ذکر ہندوؤں کے بھگوان کرشنا سے متعلق مذہبی کتاب بھگوت پران میں ملتا ہے۔ تھیو میٹکاف کی رپورٹ کے مطابق یہی روایت ہے کہ یہ ہیرا کرشنا کی زندگی کے دور میں ہی نکالا گیا تھا، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیرا کان سے نہیں نکالا گیا تھا بلکہ شاید جنوبی انڈیا میں خشک دریائی سطح سے نکالا گیا تھا۔ انڈین ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے بلکہ دریائی زمین سے ملتے ہیں۔ چوتھی افسانوی کہانی کوہ نور مغلوں کا قیمتی ترین خزانہ تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہندو اور سکھ ہیروں کو
دوسرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، جبکہ مغل اور ایرانی بڑے غیر تراشیدہ اور چمکتے پتھروں کو ترجیح دیتے تھے۔ بلا شبہ کوہ نور کا شمار مغلوں کے اس بیش قیمت خزانے سے ہوتا ہے جس میں بہترین اور غیر معمولی جواہرات موجود تھے، لیکن اس خزانے میں بیشتر قیمتی پتھر ہیرے نہیں تھے۔ مغل بدخشاں کے سرخ سپنل اور برما کے سرخ یاقوتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے بابر کے ایک ہیرے کو ایرانی بادشاہ شاہ طہماسپ کو جلا وطنی کے دوران تحفے میں دے دیا تھا۔ یہ خیال بھی ہے کہ یہی کوہ نور ہیرا تھا، لیکن بابر کا یہ ہیرا دوبارہ دکن پہنچا، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ دوبارہ کب اور کیسے مغلوں کے پاس پہنچ گیا۔ پانچویں افسانوی کہانی کوہ نور مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا سے پگڑی تبدیل کر کے چرایا گیا۔ معروف قصہ ہے کہ نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو اس کے ہیرے سے محروم کرنے پر اکسایا جو اس نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا، لیکن محمد شاہ کے پاس یہ واحد قیمتی پتھر نہیں تھا جسے اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتے تھے، اور جسے نادر شاہ چالاکی سے پگڑی تبدیل کر کے حاصل کر لیتے۔ ایرانی مورخ ماروی کے مشاہدے کے مطابق بادشاہ قیمتی پتھر اپنی پگڑی میں نہیں چھپا سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ انتہائی دلکش اور قیمتی شاہی تخت کا حصہ تھا جسے شاہ جہان کا مور تخت کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے مشاہدے کے بارے میں لکھتے ہیں، کوہ نور اس غیر معمولی تخت کی چھت پر ایک مور کے سر پر نصب تھا۔ چھٹی افسانوی کہانی کوہ نور کو اناڑی پن سے تراشا گیا جس سے اس کا سائز کم ہو گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرانس کے جواہر کے تاجر اور مسافریان پیتستے ٹوورنیئر کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنے ذاتی جواہر دیکھنے کی اجازت دی تھی، اور ان کے مطابق پتھر تراش بونیٹینسیو بورگیو نے ایک بڑے ہیرو کو جلا دیا تھا۔ نتیجتاً اس کا سائز کم ہو گیا، لیکن انہوں نے اس ہیرے کی شناخت مغل اعظم ہیرے کے طور پر کی تھی جو ہیروں کے تاجر میر جملہ نے مغل بادشاہ شاہ جہاں کو تحفے میں دیا تھا۔ دور جدید کے ماہرین کو یقین ہے کہ مغل اعظم ہیرا دراصل اولوف ہے، جو اس وقت کریملن میں روسی ملکہ کیتھرین کی عصائے شاہی پر نصب ہے۔ مغلوں کے دیگر ہیروں کے بارے میں تقریباً سبھی بھول چکے ہیں، اور تاریخی حوالوں میں تمام ہندوستانی غیر معمولی ہیروں کا ذکر کوہ نور سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے کوہ نور ہیرے کے حوالے سے پیش کی۔ یہ رپورٹ BBC نے شائع کی ہے۔